بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آزاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز وتھ یو۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈو اسرائیل اسٹریٹجک پارٹنرشپ پاکستان کے لیے مستقبل میں کون سے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ دوستو، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، علاقائی غلبہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنی فوجی طاقت کو بڑھانے اور اپنی عملی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ہندوستان نے خود کو صرف دیسی پیداوار تک ہی محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ اس نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی اور اسٹریٹجک تعاون کو فروغ دے رکھا ہے۔ دوستو، ہندوستان اور اسرائیل کے مابین مشترکہ مفاد پر مبنی اسٹریٹجک شراکت ہے اور اس نے ریاستوں کے مابین معاشی، فوجی اور سفارتی تعاون کو مستحکم کیا ہے۔ 2018 کے ایک اندازے کے مطابق اسرائیل دنیا کا 7واں سب سے بڑا اسلحہ برآمد کنندہ ملک ہے اور تقریباً اس کا آدھا حصہ نصف فوجی ساز و سامان بھارت کو برآمد کیا جاتا ہے۔ دوستو، ہندوستان اور اسرائیل کے مابین $2 ارب مالیت کا فضائی دفاعی میزائل سسٹم معاہدہ ہوا ہے، جس میں اسرائیل درمیانی فاصلے کی سطح کو ایئر ڈیفینس میزائل MRSAM کو برآمد کرے گا، جو 500 کلومیٹر کی دوری سے میزائلوں کا پتہ لگا سکتا ہے۔ دوستو، اس سے ہندوستانی پیدل خانہ اور جنگ کے اہم ٹینکوں MBT کو اسٹریٹجک فائدہ ملے گا۔ دوستو، ہندوستان اور اسرائیل ایک SAR پر بھی تعاون کر رہے ہیں، جس سے ہندوستان کی نگرانی کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔ اسرائیل ایرو اسپیس انڈسٹری روسی ترقی یافتہ Mi-24 ہیلی کاپٹروں کو اپ گریڈ کرنے میں بھی ہندوستان کی مدد کر رہا ہے اور ہندوستان فضائی کو ہاروپ اٹیک UAVs بھی برآمد کرتے رہے ہیں۔ دوستو، ہندوستان کی فوجی جدید کاری خصوصاً پاکستان اور جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک استحکام کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے مابین تاریخی دشمنی مسئلہ کشمیر کو مستقل طور پر برقرار رکھا ہے، جو ایک ایٹمی فلیش پوائنٹ سمجھا جاتا ہے، اور ہندوستان کے جارحانہ مشکوک عزائم جنوبی ایشیا میں مستحکم سیاسی اور اسٹریٹجک ماحول کو حاصل کرنا مشکل بنا رہا ہے۔ ناظرین، روایتی طور پر تیز رفتار ترقی کے ساتھ ساتھ بھارت کی جانب سے غیر روایتی فوجی طاقت پاکستان کے لیے سلامتی کا مخمصہ پیدا کرے گا، جو دو تاریخی جوہری حریفوں کے مابین اسلحے کی دوڑ کا باعث بنے گی۔ دوستو، اس طرح جنوبی ایشیا کو دلدل بنا دیا جائے گا، جس میں پاکستان کو ناپسندیدہ طور پر گھسیٹا جا رہا ہے۔ دوستو، پاکستان کو چینی معاشی اور تیز تراوتی مدد کے باوجود ہندوستان کی فوجی جدیدیت اور اس کی بڑی معاشی طاقت کے ساتھ ساتھ مستقبل میں پاکستان کے لیے روایتی توازن برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ دوستو، اس صورتحال میں پاکستان کو ہندوستانی جارحیت کو روکنے کے لیے جوہری آپشن منتخب کر کے یا تو بڑی طاقت جیسے چین کو اس معاملے میں فوجی اتحاد بنانے کا ذریعہ بنایا جائے یا تو ہندوستان کے انسداد اقدامات اٹھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ دوستو، جنوبی ایشیا کے مستقبل کی اسٹریٹجک ماحول پر گفتگو کرتے ہوئے کوئی بھی ہندوستان اور پاکستان کے مابین محدود جنگ کے امکانات کو خارج از امکان قرار نہیں دے سکتا، جس میں دونوں ریاستوں کے ایٹمی ہتھیاروں کے قبضے کی وجہ سے کل جنگ میں اضافے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ دوستو، اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے پاکستان جنگ کے خلاف جنگ کی نئی تصور NCWF جیسی جوابی اقدامات کے ساتھ سامنے آیا ہے، جس سے پاکستان کی دفاعی افواج دفاعی پوزیشن حاصل کرنے اور ہندوستانی فوجیوں کے قریب پہنچنے اور ہندوستانی فوج کے سامنے ایک جارحانہ اقدام کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ دوستو، کم پیداوار والے فیلڈ ٹو فیلڈ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیاروں کو شامل کرنے سے پاکستان کو غیر روایتی محاذ پر مدد مل سکتی ہے۔ دوستو، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکالر چارلس گیلزر کے مطابق فی الحال پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو کافی حد تک قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان نے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کروز میزائلوں سمیت مزید نفیس جوہری ذخیرے بھی جمع کر کے رکھے ہیں اور حال ہی میں سب میرین لانچ کردہ بیلسٹک میزائل شامل کی ہیں، جس نے پاکستان کو دوسری
بڑی صلاحیت فراہم کی ہے۔ بڑی معیشتوں کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان جنوبی ایشیا کے دو نمایاں ریاستیں ہیں۔ ناظرین، روایتی اور غیر روایتی عدم اتفاق کے ساتھ ان دونوں کے مابین روایتی دشمنی نے اس خطے کا نازک تربیتی توازن ختم کر دیا ہے، جس نے بڑے پیمانے پر علاقائی امن اور سلامتی کو پریشان کر دیا ہے۔ ہندوستان کی معیشت نے اس خطے میں اپنے جارحانہ عزم کے تعاقب کے لیے اپنی فوجی صلاحیت کو عملی شکل دینے کا ایک فائدہ فراہم کیا ہے۔ بھارت اور دوسرے ممالک جیسے امریکہ، روس اور اسرائیل کے مابین ایک اسٹریٹجک اتحاد نے اس اسٹریٹجک پینتر بازی میں بھی بھارت کی مزید حمایت کی ہے۔ دوستو، اس طرح پاکستان کو جوابی اقدامات کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور علاقائی امن استحکام کو مزید پریشان کیا گیا ہے۔ دوستو، بھارت کی سب سے تیز رفتار ترقی پذیر معیشت اور بڑھتی ہوئی فوجی بجٹ جو تقریباً $9 بلین تک جا پہنچی ہے۔ دوستو، ہندوستان کی بڑھتی ہوئی فوجی بجٹ نے ہندوستان کو فوجی اخراجات پر 5واں سب سے بڑا خرچ کرنے والا ملک بنا دیا ہے۔ پاکستان پر جبر کرنے اور علاقائی تسلط بننے کے علاوہ ہندوستانی فوجی جدید کاری کو چین کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک مقابلے کے لیے تسلیم کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ہندوستان اپنی عالمی رسائی بڑھانے اور بحر ہند کے خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا خواہاں ہے۔ دوستو، دفاعی سے جارحانہ ہونے والی بھارتی اسٹریٹجک کرنسی میں بدلاؤ نظر ثانی ریاست کے طور پر ہندوستان کے موقف کو اجاگر کر رہا ہے۔ ہندوستانی دفاعی بجٹ میں مستقل اضافے نے ہندوستان کو مغربی اور روسی فوجی ساز و سامان کا سب سے بڑا خریدار بنا دیا ہے۔ سیکورٹی کی طرف بھارت مہم پاکستان کے لیے مزید عدم تحفظ کا باعث ہے۔ اسرائیل کے ذریعے بھارت کو فوجی مدد اور حکمت عملی سے متعلق جدید مواصلاتی ٹیکنالوجی کی فراہمی بھارت کو پاکستان کے خلاف ہائبرڈ حملوں کا آغاز فراہم کر رہی ہے۔ لہٰذا بھارت کے ساتھ توازن پیدا کرنے کے لیے پاکستان کو اسٹریٹجک فائدہ حاصل کرنے کے لیے مضبوط فوجی اتحاد تشکیل دینے کے ساتھ ساتھ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بھی فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ علاقائی اسلحے کی دوڑ کو فروغ دینے پر ممکنہ اثر کی نشاندہی کرتا ہے، جسے پاکستان کو خطے میں تیز و ترقیاتی عدم استحکام کے لیے روایتی برابری کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو دوبارہ تقویت دینے کے لیے دوبارہ عمل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو مشرق وسطی کے بارے میں اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے، جہاں اسرائیل اور ہندوستان کے مابین بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک اتحاد پاکستان کے مفادات کے متضاد ہو سکتے ہیں۔ اس کا لازمی طور پر مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں بنیادی تبدیلی لانی ہوگی، لیکن کم سے کم ورکنگ ریلیشن شپ برقرار رکھے جا سکتے ہیں۔ عالمی طاقتوں کے ساتھ بھارت کی بڑھتی ہوئی تیز و ترقیاتی اتحاد بھارت اور پاکستان کے مابین غیر متنازع جنگ کی جگہ بنا رہی ہے، جو جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو ناکام بنائے گا۔ اس خطے میں کثیر الجہتی اسلحوں کی کنٹرول کو فروغ دے کر اسلحے کی دوڑ استحکام کرنے کی ضرورت ہے۔